ہم نے پاکستان میں اکانومی کی مشکلات سے جڑے ہوئے مسائل لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنے، ان کے لیے بھوک، افلاس، آٹے کا خریدنا ایک کتنی بڑی تگ و دو ہے، اس کو ڈسکس کیا. لیکن زندگی بذات خود کتنی مشکل ہو چکی ہے. آج دہشت گردی کے واقعات کی نوعیت ایسی ہے کہ کرم میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر سکول ٹیچرز کو شہید کر دیا گیا. نارتھ وزیرستان کے اندر واقعہ ہوا ہے جہاں 6 پاکستانی فوج کے سپاہی شہید ہو گئے. تو زبیر صاحب، کوئی اچھی خبر ہوتی ہے نا، وہ شیئر کرنا، وہ مجھے لگتا ہے آج کل مشکل ہوتا جا رہا ہے. جس دن کوئی اور خبر نہ ہو اس دن پتہ چلتا ہے سپریم کورٹ نے آج فلانی چیز پہ نوٹس لے لیا، پتہ نہیں کل حکومت بچنی ہے یا وزیر اعظم بچنا ہے یا نہیں بچنا. کوئی سیدھا کام نہیں ہو رہا پاکستان میں سم ہو. یہاں مجھے آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا ساری، اس کی ناکامی نظر آتی ہے. نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہوگا کہ صرف ہماری لیڈرشپ کی. میں ایک صرف کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ فواد چودھری کے گھر آئے امریکن ایمبیسڈر، یہ اس کا کانٹیکس اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ انہوں نے ڈپلومیٹس کے ساتھ یہ ملتے تھے اور ایک دو میٹنگز کا حوالہ دیا تھا جو کہ ایک نارمل ڈنرز تھے جس میں بھی موجود تھا. اور وہ اس پر بعد میں انہوں نے پروگرام بھی کیے کہ جی فلانے دن یہ احسن اقبال اور فلانا بھی ملے تھے، ان سے ملے تھے ایز اف کہ ہم کوئی رجیم چینج کرنے کے ملے تھے. تو وہ اس کانٹیکس میں آئی تھنک پی ٹی آئی کو آپ ریئلائز ضرور ہو رہا ہوگا کہ یہ نارمل پروسیس ہوتا ہے. ابھی بھی جب سے یہ پرویز الہی چیف منسٹر تھے تو اس دوران وہ وہاں لاہور میں جو ڈپلومیٹس تھے ان کو ملتے تھے. اب اسی طرح سے کہا گیا کہ جی وہ مریم نواز کو ایک دفعہ جا کے ملے تھے، امریکن ڈپلومیٹ کو ملی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ شہباز شریف کو ملے تھے. تو دیر فور پروو ہو گیا کہ جی وہ رجیم چینج کا یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی. سو نتھنگ آف دا سارٹ. سو وہ بالکل ان کو ریپیئر کرنے چاہیے اپنے تعلقات، اور اس کا مطلب یہ ہوگا پاکستان کے تعلقات ریپیئر کرنے چاہیے. مجھے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ ریئلائز کر لیا اور اب وہ اپنے باہر جو ان کے لوگ ہیں ان کے تھرو وہ ورک کر رہے ہیں کانگریشنل لیڈرشپ سے. زبیر صاحب، لیکن کیا ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کسی بصیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات مہنگائی کی وجہ سے ہوں، آٹے چینی کا بحران ہو، غذائی قلت ہو، زندگیاں ایٹ سٹیک ہوں. یہ میں نے 2 واقعہ صرف بتائے ہیں، کرم کا اور نارتھ وزیرستان کا. تو کیا ہماری آنکھیں کھلی نہیں ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ندیم. دیٹ از وائی جو ہماری سائڈ پر جو بھی پوزیشن تھی کہ جی ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، میرا اس میں ایک ان پٹ تھا اور وہ اب بھی ہے کہ دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. یہ پوری جو قوم ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کوئی لیڈرشپ جو ہے، پوری سیاسی لیڈرشپ کسی ایک نتیجے پر پہنچے تاکہ کوئی فیصلہ ایسا ہو جس میں دونوں ایگری کریں، تاکہ اس سے ایک تو میسج ساری دنیا کو اچھا جائے گا اور پھر ایک سرٹنٹی کا پہلو آئے گا جو کہ معیشت کو آگے لے جانے کے لیے لازمی جز ہوتا ہے. انسرٹنٹی میں معیشت نہیں چل ہی نہیں سکتی. تو وہ اس وجہ سے میرا خیال ہے وہ جو دونوں سائڈز بیٹھی تھیں، بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑا ہمارے لیے لاس ہو گیا، ہم ایسے شو کر لگ رہا ہے کہ جی ہم نے اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لیا کہ اسٹریٹس کے تھرو اب ہم مذاکرات پر آ گئے. میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی میں یہ احساس ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. تو ہماری سائڈ سے بھی مذاکرات پر فوکس کرنا چاہیے اور زور دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دن الیکشن ہوں یا الگ الگ ہوں، جو بھی ہوں، ایک تو وہ فنڈامنٹل کے دونوں سائڈز ایگری کریں تاکہ وہ جو نتائج آئیں گے اس کے بعد بھی ایک وہ ایگریمنٹ ہو کے چلیں جی یہ جیت گئے اور ہم ہار گئے اور آگے ملک چلے گا. اور اب وہ جو معیشت کو ٹھیک کرنے کا جو سب سے اہم چیز ہے، سو میرا خیال ہے پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے. وہ ایک دوسرے کو الزام، میں بالکل صحیح پہ ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جی یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ ان کی وجہ سے. لیکن وہ جو ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ سب نے کیا تھا اس میں مریم نواز نے پوزیشن اپنی بات میں کلیئر کی تھی کہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں. زبیر صاحب، مریم نواز کی کلیریفیکیشن میٹر تب کرتی کہ آپ کی پارٹی کے قومی اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ ووٹ نہ کرتے. مریم نواز کی کلیریفیکیشن میٹر نہیں کرتی. آپ کی جماعت نے ووٹ کیا، اب آپ اس بوجھ میں برابر کے شریک کار ہیں. نے بھی ووٹ نہیں کیا تھا. نہیں سر، آپ شریک کار ہیں، یا تو آپ کی جماعت اس میں اپوز کرتی، اب آپ حصے دار ہیں. غیر مشروط حمایت یہ اعلان کیا تھا خواجہ آصف نے لندن سے نواز شریف سے ملاقات کے بعد. بڑا کلیئرلی یہ کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. سر پھر آپ کی پارٹی نہ ووٹ ڈالتی نا.